نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دعا میں اپنی بے اثر دیکھتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے۔ کوئی شخص اپنے لیے اس بات پر ضامن نہیں کہ وہ خطا کار نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ اگر ہم خود احتسابی کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے سب سے بہتر خطا کار، ہم میں سے سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر رو رو کر کے توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ معزز سامعین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ کوئی شخص اپنے لیے اس بات پر ضامن نہیں کہ وہ خطا کار نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ اگر ہم خود احتسابی کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے سب سے بہتر خطا کار، ہم میں سے سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر رو رو کر کے توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ معزز سامعین کرام، خطا کار انسان، گنہگار انسان اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے توبہ اس وقت کرتا ہے جب اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ بلکہ سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے اس بات کا ڈر ہو، اس بات کا خوف ہو، اس بات کا خدشہ ہو کہ کہیں پہاڑ ٹوٹ کر کے میرے اوپر گر نہ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ کوئی مکھی اس کے ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آئے دن بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم رب جلال کے دربار میں آ کر کے اللہ سے، رب جلال سے توبہ استغفار کر لیں۔ حضرت سامعین کرام، یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین و اعزام موجود تھے، اور جس دور کے بہتر ہونے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی تھی، اس دور میں یہ بڑے بڑے گناہ یا تو تھے ہی نہیں یا انتہائی کم تھے، جنہیں آج کے دور میں گناہ شمار نہیں کیا جاتا یا معلومی گناہ سمجھ کر ان کا کلم کلا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آج کے دور میں ہوتے اور لوگوں کو شرک، کفر، بدکاری، زناکاری، سود خوری کی آگ میں جھلستے ہوئے دیکھتے تو معلوم نہیں کیا کہتے۔
آج اگر لوگوں کو توبہ استغفار کے لیے کہا جائے، لوگوں کو توبہ استغفار کے لیے کہا جائے تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ارے کیسے ہوگی ہماری دعائیں قبول؟ ارے کیوں ہوگی ہماری دعائیں قبول؟ کل جن زبانوں سے نغمہ توحید اور قرآن آیات کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج انہی زبانوں سے طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں، آج انہی زبانوں سے طرح طرح کے گانے گاتے ہیں، آج انہی زبانوں سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آج انہی زبانوں سے ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، آج انہی زبانوں سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کل جن ذہنوں میں احکامات اسلامیہ کے اصول ہوا کرتے تھے، آج انہی ذہنوں کے اندر طرح طرح کی خرافاتیں پیوست ہو چکے ہیں۔ تو کیسے ہوگی ہماری دعائیں قبول؟ ہماری دعا اس وقت قبول ہوگی جب ہم اللہ کے دربار میں آ کر کے اللہ سے رب جلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، رب جلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آج تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ضرور معاف کرے گا، رب قدیر ضرور معاف کرے گا، رب جلال ضرور معاف کرے گا۔ ارے وہی بیمار کرنے والا ہے، ارے وہی شفا دینے والا ہے، وہی مصیبت دینے والا ہے، وہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، وہی پریشانی دینے والا ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ سے مانگو، رب قدیر سے مانگو، رب جلال سے مانگو۔ معزز سامعین کرام، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا، تو انہوں نے صبر کا دامن پکڑ کر اللہ سے یہ فریاد کرنے لگے، اے اللہ مجھے دنیا والے غلط سمجھ رہے ہیں، اے اللہ مجھے دنیا والے غلط سمجھ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کی دلیل مانگتی ہوں۔ تو اللہ نے ایسی دلیل دی کہ قیامت تک کے لیے ایسی دلیل کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ اور جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ نے بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کو پکارا، اللہ ساری دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، اللہ طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہے، اللہ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ تو اللہ نے ایسی شفا دی کہ قیامت تک کے لیے ایسی شفا کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مکان پر فتح نصرت کی دعا مانگی تو اللہ نے اسے فتح نصرت سے نوازا۔ اگر ہم بھی خلوص کے ساتھ، ہم بھی دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور معاف کرے گا، رب قدیر ضرور معاف کرے گا، رب جلال ضرور معاف کرے گا۔ ارے وہی پریشانی دینے والا ہے، ارے وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، ارے وہی مصیبت دینے والا ہے، ارے وہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ سے مانگو، رب جلال سے مانگو۔ اور جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی نوازی مانگی تو اللہ نے اسے مہمانی نواز دی۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آج مسلمان اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، آج مسلمان اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ آج مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، آج مسلمان اپنے اپنے بینک بیلنس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آج مسلمان اپنے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آج مسلمان اپنے کھیت کھلیان میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔